ظریف چشتی نے اپنے ایک ویڈیو کے مادھیم سے کہا کہ تصوف اور شریعت یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ شریعت ہے، یہ ہر عالم مفتی کے پاس ہوتا ہے، لیکن تصوف کسی کسی کو حاصل ہوتا ہے۔ تصوف کی منزلیں، جب آدمی تصوف کی منزلوں میں قدم رکھتا ہے تو اس کو معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، حقیقت ملتی ہے۔ تو شریعت اور طریقت، تصوف اور شریعت کو الگ الگ بتایا، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، جبکہ شریعت اور تصوف یہ دونوں الگ نہیں ہیں، بلکہ تصوف شریعت میں سے ہی نکلی ہوئی چیز کا نام ہے۔ شریعت کے بغیر تصوف کا وجود ہی نہیں ہے۔ شریعت کے بنا طریقت، معرفت الہی اور حقیقت کا ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہیں جیسے دودھ میں سے گھی اور مکھن نکالا جائے، تو دودھ شریعت ہے اور معرفت اور حقیقت یہ مکھن اور گھی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ شریعت اور تصوف کو الگ بتاتا ہے تو اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ شریعت سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتا ہے، اپنے کارناموں کو چھپانے کے لیے، اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ شریعت اور تصوف دونوں الگ چیزیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علماء جو ہوتے ہیں، مفتی جو ہوتے ہیں، علماء ظاہری جو ہوتے ہیں، مولوی جو ہوتے ہیں، ان کا تصوف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ صرف شریعت کی بات کرتے ہیں۔ تو جناب کا جو تصوف ہے، خود ساختہ تصوف، جو خود کا بنایا ہوا تصوف ہے، ہم اس کی کچھ بھیانک منزلیں آپ کو دکھائیں گے۔ آپ پورا دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جناب جو کہہ رہے ہیں کہ تصوف کی منزلوں میں جناب کے مطابق یہ قدم رکھ چکے ہیں، وہ جو تصوف کی منزلیں ہیں، جو ان کا بنایا ہوا تصوف ہے، نیک لوگوں والا نہیں، صوفیہ والا نہیں، پرہیزگار لوگوں کا نہیں، جو ان کا خود بنایا ہوا تصوف ہے، اس کی ہم کچھ منزلیں دکھائیں گے۔ پہلی منزل دیکھ لیجئے، جناب بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب کے لیے سیج سجائی گئی، کہیں پر گئے ہوئے ہیں، جناب جو ہے بیٹھے بابا جی اور پیروں کو نیچے کر لیا۔ اس کے بعد میں جو ان کے مریدین ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں، وہ جناب کے پیروں کو جو ہے دودھ سے دھل رہے ہیں، یعنی بابا جی کے پیروں کو دودھ سے دھلا جا رہا ہے۔ یہ تصوف کی غالباً ان کے نزدیک پہلی منزل ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت دودھ، اس کو پیروں پر ڈالنا اور دودھ سے اپنے پیروں کو دھلوانا، یہ بتا دیں یہ تصوف کی کون سی منزل ہے۔ اب آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہہ سکے کہ حضرت نے ایسے ہی کہہ دیا۔ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ویڈیو دیکھ لی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب تصوف کی ہم ایک اور منزل دکھاتے ہیں جو ان کا خود ساختہ تصوف ہے۔ یہ جناب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کیا معاملہ ہے؟ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا جو ہے گروہ ہے، ان کے ساتھ میں سب ولی لوگ ہوں گے، وہ ان کے نزدیک وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سجدے ہو رہے ہیں، یعنی کہ لوگ آ رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں۔ ہم اس پر گفتگو بعد میں کریں گے، پہلے یہ بھی ویڈیو دیکھ لیجئے آپ۔ ہاں، ویڈیو دیکھ لیا آپ نے۔ تو جناب جو ہے بیٹھے ہیں اور بابا جی کو سجدہ ہو رہا ہے۔ یہ تصوف کی دوسری منزل ہے جو ان کا خود کا بنایا ہوا تصوف ہے، یعنی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدے کی کیا حقیقت ہے، یہ اس سے باخبر ہیں۔ جب ان کی کوئی پکڑ کرتا ہے، جب ان کو کوئی تنبیہ کرتا ہے، جب ان کو کوئی گھیرتا ہے، تو یہ پھر جو ہے دہائی دیتے ہیں کہ میں اہل بیت کا جو ہے میں امام حسین کی اولاد سے ہوں، میں مصطفیٰ کریم کی اولاد سے ہوں، یہ حوالہ دیتے ہیں، لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں۔ لیکن جب حرام کام ہوتا ہے، ان کے سامنے
حرام کاری ہو رہی ہے، یہ خود حرام کاری کرا رہے ہیں، تو یہ پھر اپنا نسب کیوں بھول جاتے ہیں؟ تب انہیں کیوں یاد نہیں آتا کہ میں کس کی اولاد ہوں؟ تب انہیں کیوں یاد نہیں آتا کہ میں آل نبی ہوں، اولاد علی ہوں؟ حرام کام جب ان کے سامنے ہو کھلم کھلا تب اپنا نسب بھول جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے، اور اس کو میرے نبی نے خود حرام قرار دیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا روا ہوتا، جائز ہوتا، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن بابا جی جو ہے وہ خود سجدہ کروا رہے ہیں، اور پھر علماء کو انہوں نے کہا، مولویوں کو، کہ وہ مولانا جو ہوتے ہیں، وہ ظاہری علماء جو ہوتے ہیں، وہ نفس پرست ہوتے ہیں، دنیا پرست ہوتے ہیں۔ تو بابا جی ہمیں ذرا یہ بتا دیں، یہ نفس پرستی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ دنیا پرستی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آج تصوف کی بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اگر ذرہ برابر بھی لذت تصوف کی مل جاتی ہے تو بندہ دنیا سے لا تعلق ہو جاتا ہے، اسے دنیا سے سروکار نہیں رہتا ہے، اسے دنیا سے مطلب نہیں رہتا۔ اب بابا جی تم خود کو سجدہ کرا رہے ہو، سجدے پہ سجدے کرا رہے ہو، اور علماء نفس پرست ہو گئے، علماء دنیا پرست ہو گئے۔ آپ بتائیے ہمیں، یہ کیا خدا پرستی ہے خود کو سجدے کروانا؟ یہ نفس پرستی نہیں ہے، یہ دنیا پرستی نہیں ہے۔ اور پھر کھلم کھلا حرام کام کرا رہے ہیں آپ، اور اس کے باوجود پھر اپنے آپ کو جو ہے آپ کہیں کہ میں ان کی آل سے ہوں، میں ان کی اولاد سے ہوں، تو پھر بتائیے آپ کو کون صحیح مانے گا؟ کون آپ کی کون ریسپیکٹ کرے گا؟ آپ بتائیں ہمیں۔ اور خود کو جو ہے آپ کہتے ہیں کہ بھئی میرے مرید لکھ دیتے ہیں زندہ ولی، تو آپ کا چینل کیا آپ کی نگرانی میں نہیں چلتا ہے؟ بھئی کیمرہ مین آپ کی ہر ایکٹیویٹی پہ نظر رکھتا ہے، لیٹرین باتھ روم کو چھوڑ کر کے، ٹوائلٹ باتھ روم کو چھوڑ کر کے ہر جگہ آپ کا کیمرہ جاتا ہے، تو کیا وہ آپ کی مرضی کے خلاف ہی ہے؟ وہ یوں ہی کر رہے ہیں؟ جو چینل پہ لکھا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے، کہ آپ کو اس کی خبر نہیں ہے؟ یہ لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیجئے۔ آپ کو زندہ ولی لکھا جائے، افطار لکھا جائے، قطب چشتیہ لکھا جائے، یہ سب آپ کی مرضی کے مطابق ہے۔ اگر آپ کو اس سے اعتراض ہوتا تو آپ ان لوگوں کو منع کر سکتے تھے۔ کھلم کھلا حرام کام کرنے والا شخص، سجدے کروانے والا شخص، اور خود کہتا ہے میں ان کی آل ہوں، انہی کی بنائی ہوئی شریعت کا گلا دبائے، پھر وہ ریسپیکٹ کی توقع کرے، عزت کی توقع کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو ہم نے دکھائی آپ کو ان کے خود ساختہ تصوف کی دو منزلیں۔ اب ہم ایک اور بھیانک منزل دکھائیں گے جو ان کا خود کا تصوف ہے بنایا ہوا، اس تصوف کی ہم ایک بھیانک منزل دکھائیں گے، خطرناک منزل دکھائیں گے۔ اس کو دیکھیے آپ اور اندازہ لگائیے کہ اس منزل میں کوئی پہنچتا ہے۔ اس منزل میں یقیناً ظریف چشتی جیسے بابا لوگ ہی پہنچتے ہیں، کوئی بھی پرہیزگار نیک بندہ یا اللہ سے ڈرنے والا بندہ کبھی بھی اس منزل میں نہیں پہنچتا۔ تو تصوف کی جو انہوں نے بات کی، تو تصوف کی جو ان کے خود کے بنائے ہوئے تصوف کی جو خطرناک منزل ہے، جو بھیانک منزل ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ ویڈیو دکھاتے ہیں ہم آپ کو۔ ہاں تو آپ نے ویڈیو دیکھ لی۔ بابا جی کہیں پر تسکین قلب حاصل کرنے کے لیے، قرار قلب حاصل کرنے کے لیے، اپنی آنکھوں کو جلا بخشنے کے لیے ندی کنارے گئے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا وہ ندی ہے یا نالا ہے یا کیا ہے، بہرحال بابا جی وہاں پر قرار قلب حاصل کرنے کے لیے، تسکین قلب حاصل کرنے کے لیے، اپنی آنکھوں کو تسکین بخشنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، گھومنے کے لیے۔ کیمرہ مین پیچھے ہے، بابا جی اگر دائیں مڑتے ہیں تو کیمرہ بھی ادھر گھوم جاتا ہے، بائیں مڑتے ہیں تو کیمرہ بھی ادھر گھوم جاتا ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ٹوائلٹ باتھ روم کے علاوہ ہر جگہ کیمرہ جاتا ہے۔ اب کیمرہ مین پتہ نہیں بابا جی کا دوست ہے یا دشمن، اس نے جو ہے بابا جی کو فوکس کرتے کرتے وہ سوچا ہوگا اس نے کہ بھئی بابا جی جب تصوف کی اتنی منزلوں میں آ چکے ہیں، جو بابا جی کا بنایا ہوا تصوف ہے
اس کی اس خطرناک منزل میں بھی بابا جی قدم رکھ چکے ہیں، تو دنیا کو کیوں نہ دکھایا جائے؟ تو شاید کیمرہ مین نے یہی سوچ کر کہ دنیا والے بھی دیکھ لیں کہ تصوف کی جو ظریف چشتی کا بنایا ہوا تصوف ہے، اس کی جو سب سے بھیانک منزل ہے، وہ دنیا والے بھی اس سے آگاہ ہو جائیں۔ تو کیمرے میں قید ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ بابا جی کے قریب میں ہی شورٹس پہنے ہوئے لڑکیاں کھڑی ہیں، یعنی انڈر ویئر پہنے ہوئے لڑکیاں گھوم رہی ہیں، جوان لڑکیاں کھڑی ہیں اور بابا جی کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہی ہیں۔ اب دیکھیے، یہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی وہ گھومنے گئے ہوں گے تو لڑکیاں ہوں گی وہاں پہ، تو ٹھیک ہے بھائی، بابا جی گھومنے گئے تھے، قرار قلب حاصل کرنے کے لیے گئے تھے۔ اب ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ ندی سے قرار قلب حاصل ہوتا ہے یا کسی اور چیز سے۔ اب ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ آنکھوں کو تسکین کس چیز سے ملتی ہے، وہ بابا جی بہتر جانتے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ گئے تھے وہاں پر تو کم سے کم آپ جو ہے ان لڑکیوں کو فوکس نہ کرتے، یا آپ لڑکیوں کو دیکھ کر کے، ایسی لڑکیوں کو جو شورٹس میں ہیں، انڈر ویئر میں ہیں، ان کو دیکھ کر کے وہاں سے روانہ ہو جاتے۔ اور اگر بابا جی، اگر آپ کو وہیں رہنا تھا تو ویڈیو نہ بنواتے، اور اگر ویڈیو بنوانا ہی تھا اپنا تو کم سے کم ان لڑکیوں کو فوکس نہ کرتے۔ اور اگر ان لڑکیوں کا فوکس ہو بھی گیا تھا انجانے میں، ان لڑکیوں کو قید کر بھی لیا گیا انجانے میں، تو بابا جی کم سے کم اس ویڈیو کو یوٹیوب پر اپلوڈ نہ کرتے، زندہ ولی لکھ کے، افطار لکھ کے، قطب چشتیہ لکھ کے اس ویڈیو کو کم سے کم یوٹیوب اور فیس بک پہ نہ ڈالتے۔ اب اندازہ لگائیں آپ، بابا جی کم سے کم اس کو جو ہے آپ کو کٹ کرا دینا تھا، اگر کوئی پرسنل میٹر تھا یا کچھ بھی تھا تو اپنے تک رکھتے۔ آپ نے اس ویڈیو کو منظر عام پہ لانے کے بعد اور اس کو ٹائٹل دیا زندہ ولی قطب چشتیہ اور افطار اور یہ اور وہ، اور آپ کی ویڈیو میں لڑکیاں نظر آئیں شورٹس پہنے ہوئے، اور پھر آپ کہتے ہو جو ہے کہ علماء تصوف سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے، ان کا تصوف سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ یقیناً اگر یہی تصوف ہوتا ہے جو آپ کے نزدیک ہے، جو آپ کا بنایا ہوا تصوف ہے، جو معرفت جس کو آپ کہہ رہے ہیں، ہم ایسے تصوف سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ کوئی بھی عالم اس تصوف کی منزلوں میں قدم نہیں رکھے گا۔ تصوف جو تھا وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھئے تصوف کس کو کہتے ہیں، حضور غوث اعظم سے پوچھئے، تمام اولیاء کاملین جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، تب آپ کو پتہ لگے گا تصوف کہتے کس کو ہیں۔ حضرت ابو علی حیتی فرماتے ہیں کہ میں نے حج کے ایام میں ایک شخص کو صحن کعبہ میں پتھر پہ سر رکھ کے روتے ہوئے دیکھا۔ پتھر پہ ایک بوڑھا شخص ہے، ایک انسان ہے، وہ بار بار سر کو پتھر پہ مار رہا ہے اور چیخیں نکل رہی ہیں اس کا جو انداز تکلم ہے وہ دل کو چھلنی کر رہا ہے، اس کا انداز دعا دل کو چھلنی کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے پروردگار مجھے بخش دے، پروردگار تو مجھے معاف کر دے، پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو مجھ سے حساب نہ لینا، مجھ سے حساب نہ لینا، میرے عذر کو مان لینا، اور اگر پروردگار حساب لینا ہی ہو تو پھر مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ پروردگار میں تیرے محبوب کا سامنا نہیں کر پاؤں گا، پروردگار میں تیرے نیک بندوں کے سامنے شرمندگی اٹھانا نہیں چاہتا، اس لیے مجھے اندھا کر کے اٹھانا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو علی حیتی فرماتے میں حیرت میں تھا، میں نے سمجھا کوئی گناہ گار ہے، کوئی سیاہ کار ہے، کوئی خطا کار ہے، لیکن دنیا والوں میں حیرت میں رہ گیا کہ جب میں نے اس شخص کو دیکھا، جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ارے یہ کوئی گناہ گار نہیں، سیاہ کار نہیں، یہ تو ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ غوث اعظم جو پیدا بھی فطرت شریعت پر ہوئے، فطرت بشریت پر نہیں، اللہ اکبر۔ وہ غوث اعظم کہ جب تک وہ کھانا نہ کھائیں، پانی نہ پئیں، جب تک ان کا رب نہ کہہ دے غوث اعظم پانی پی لو، کھانا کھا لو۔ وہ غوث اعظم جنہوں نے بچپن کے عالم میں بھی، شیر خوارگی کے عالم میں بھی روزے رکھے، پورا دن دودھ نہیں پیتے تھے ماں کا، لیکن جیسے ہی وقت افطار ہوتا آپ رونا شروع کر دیتے کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جو کہتے ہوں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ، ان کی آنکھوں میں اتنے آنسو، وہ اتنے بے قرار، اتنے مضطرب۔ تصوف اس کو کہتے ہیں، پرہیزگاری اس کو کہتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں
کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ پروردگار تو غنی ہے، تو دونوں عالم کا پالن ہار ہے، میں فقیر ہوں، روز محشر عذر ہائے من پذیر، محشر کے دن میرے عذر کو مان لینا پروردگار، مجھ سے حساب نہ لینا، مجھے یوں ہی چھوڑ دینا۔ گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، اور اگر حساب لینا ضروری ہو جائے، اگر حساب لینا ہی ہو، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو پھر مصطفیٰ کریم کی آنکھوں سے اوجھل کر کے حساب لینا۔ پھر اتنی آرزو ہے کہ مصطفیٰ کریم کی آنکھوں سے دور کر کے حساب لینا۔ ارے نیک پرہیزگار لوگ یہ ہوتے ہیں بھائی، تصوف یہ ہوتا ہے۔ تو بابا جی آپ جس تصوف کی بات کرتے ہیں شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں، بہت ضروری باتیں ہیں، اس کو چھوڑیے گا نہیں آپ۔ ہمارا جو اصل جھگڑا ہے، ہم بار بار ان کو یاد دلا رہے ہیں ہمارا اصل جھگڑا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، اور اس کے بعد بھی ہم کچھ بات کریں گے ضروری، انہوں نے کہا تھا کہ مسجد کی امامت مصطفیٰ کریم نے ابو بکر صدیق کو دی، تو مسجد کی امامت تو کسی کو بھی مل جاتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کسی کو بھی مل جاتی ہے۔ ولایت میں امامت ملنا بڑی بات ہے، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ بات انہوں نے کہی، یعنی ابو بکر صدیق کو جو امامت عطا ہوئی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، دینے والے مصطفیٰ کریم، لینے والے صدیق اکبر، اور منصب مصطفیٰ وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ولایت میں امامت ملنا بڑی بات ہے۔ یقیناً ہم عاشقان اہل بیت، عاشقان صحابہ کے نزدیک دونوں چیزیں بڑی بات ہیں، ولایت کی امامت بھی بڑی بات ہے اور امامت مصطفیٰ عطا ہونا بھی بڑی بات ہے۔ جو ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ہلکا جانے گا وہ گناہ گار ہوگا۔ اب سب سے خطرناک بات، اگلی بات کیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق کا مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام میں تو ایسے تھے کہ وہ کوئی شرابی تھا، کوئی زناکار تھا، کوئی جو ہے مطلب قاتل تھا۔ تو یقیناً انہوں نے حضرت علی مشکل کشا اور حضرت ابوبکر صدیق کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ بات کہی، تو یہ نشانہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف ہے۔ تو بابا جی آپ نے صحابہ اکرام کی پرانی زندگی کا چرچا کر کے ان کی گستاخی کی، ان کی توہین کی، جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ جبکہ اسلام جو بندہ قبول کر لیتا ہے اس کے سارے پچھلے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ پرانے زندگی کے بارے میں بات کرنے کا اختیار کسی کو نہیں دیا گیا، اور نہ ہی وہ میدان محشر میں رجسٹر میں ہوگا۔ جب میدان محشر ان باتوں کی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، ان باتوں کا تذکرہ نہیں ہوگا کہ اسلام لانے سے پہلے کیا کیا گیا، تو بابا جی تمہیں کس نے حق دے دیا کہ تم ان کی پرانی زندگی کے بارے میں بات کرو۔ دوسری بات، سب سے اہم بات، آپ نے کہا کہ کوئی شرابی تھا، کوئی زناکار تھا، کوئی کچھ تھا، تو آپ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی کا مقابلہ کر رہے تھے، تبھی یہ آپ نے بات کہی، تو یہ آپ کا تیر جو ہے سیدھا سیدھا حضرت ابوبکر صدیق کی طرف تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی اسلام لانے سے پہلے کی بھی زندگی کیا تھی اور آپ کا بچپن کیا تھا۔ ارے آپ جو ہے پیدا ہوئے ہیں تو یار مصطفیٰ بن کر پیدا ہوئے ہیں، آپ کا انتخاب آپ کی پیدائش سے پہلے کر لیا گیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب اللہ نے اپنے محبوب کے دوست کے طور پہ پہلے ہی کر لیا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو اہل سنت کی عقائد کی کتاب ہے شرح عقائد، اس کی شرح ہے نبراس، اس میں یہ واقعہ بالتفصیل بیان کیا گیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر اپنے بچپن کی کوئی بات سناؤ۔ اللہ اکبر، یعنی میرے نبی کا دل چاہتا ہے کہ ابو بکر کی بات ہوتی رہے اور میں سنتا رہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی محبت دیکھیے آپ، تعلق دیکھیے آپ، میرے نبی کا دل چاہتا ہے کہ ابو بکر کا تذکرہ ہوتا رہے اور میں سنتا رہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر اپنے بچپن کی کوئی بات سناؤ، بڑی ضروری بات ہے، بڑی اہم بات ہے، اس کو چھوڑیے گا نہیں، سنیے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بچپن کا واقعہ سنانا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے یا رسول اللہ میں 4 سال کا تھا، یا رسول اللہ جب میں 4 سال کا تھا تو میرا باپ مجھ کو بت خانے لے گیا، اور بت خانے لے جانے کے بعد میں مجھ سے کہا کہ یہ تیرا بلند و بالا خدا ہے، اس کو سجدہ کر۔
یا رسول اللہ جب میں نے دیکھا کہ یہ بت کو سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو میں نے کہا کہ اے بت اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے تو میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا، مجھے لباس کی حاجت ہے، مجھے لباس دے۔ جب کوئی جواب نہ آیا، میں نے کئی بار کہا تو میں نے یا رسول اللہ ہاتھ میں پتھر کو اٹھا لیا اور پتھر ہاتھ میں اٹھا کر میں نے کہا اگر تجھے خدا ہونے کا دعویٰ ہے تو اپنا بچاؤ کر، اپنی حفاظت کر، اب میں تیرے ٹکڑے کرنے لگا ہوں، اب میں تیرے ریزے ریزے کر دوں گا۔ یا رسول اللہ کوئی جواب نہیں آیا، میں نے پتھر لیا اور بت کے مارا، بت ریزے ریزے ہو گیا۔ تو میرا باپ مجھ کو پکڑ کے گھر لے آیا اور لانے کے بعد میری ماں سے کہا کہ تمہارے لاڈلے نے آج یہ گل کھلایا ہے، یہ ہمارے خداؤں کا باغی ہو گیا ہے۔ تو میری والدہ نے کہا کہ یہ بچہ بتوں کو سجدہ کرنے والا نہیں ہے، یہ بچہ بتوں کو سجدہ کرنے والا نہیں ہے، یہ سجدہ کرنے نہیں آیا بتوں کو، یہ سجدہ کرنے والوں کو روکنے آیا ہے۔ میری والدہ نے کہا کہ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، میرے شکم میں تھا، تو اس وقت میں کھانا بنانے کے لیے جھکتی، میں آٹا گوندنے کے لیے جھکتی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، میں پانی نکالنے کے لیے کنویں سے ڈول ڈالنے کے لیے جھکتی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی جب یہ میرے شکم میں تھا۔ لیکن جیسے ہی میں بتوں کو سجدہ کرنے کے لیے جھکنا چاہتی تو یہ بچہ میرے پیٹ میں اکڑ جاتا اور مجھے سجدہ نہ کرنے دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بابا جی آپ پرانی زندگی کا حوالہ دے رہے ہیں، کم سے کم حوالہ دینے سے پہلے ان کو ان کی پرانی زندگی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے پڑھ لیا ہوتا، کچھ علم حاصل کر لیا ہوتا تو آپ یہ گستاخی نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے کہ میری ماں نے کہا کہ یہ بچہ مجھے سجدہ کرنے سے روک لیتا ہے، یہ اکڑ جاتا ہے میرے پیٹ میں جب بھی میں بتوں کو سجدہ کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، 4 سال کا بچہ، اس سے کیا یاد رہے گا کہ اس کے 4 سال کی عمر میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا؟ یا رسول اللہ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ ہم ادب والے ہیں، ہم اسی طریقے سے بات کریں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے یوں ہی اعتراض کر دیا۔ تو آپ جانتے ہو ادھر اعتراض ہوا صدیق اکبر کی ذات پر کہ 4 سال کے بچے کو کیا یاد رہے گا، کیا پتا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اتنے میں طائر سدرہ سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام میرے نبی کی بارگاہ میں تشریف لے آتے ہیں۔ آنے کے بعد سلام عرض کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جبرائیل تم کیسے؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ میرے محبوب کو اور عمر کو اور علی کو یہ خبر دے دو، یہ بتا دو، اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے ابو بکر کی زبان کو جھوٹ سے پاک رکھا ہے، یہ ابو بکر سچا ہے، صدیق ہے، اس کی زبان کو ہم نے جھوٹ سے پاک رکھا، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ جو کہہ رہا ہے یہ سچ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی کی گواہی دینے کے لیے فرشتوں کے سردار آتے ہوں، سید الملائکہ بذات خود آ کر کے صدیق اکبر کی صداقت کی گواہی دیتے ہوں، اور اللہ پیغام بھیجتا ہو تم نے ان کی پرانی زندگی کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ تو ایسے تھے ویسے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بابا جی ذرا غور کرو اور اندازہ کرو، آپ نے صحابہ اکرام کے بارے میں جو گھٹیا الفاظ استعمال کیے ہیں پرانی زندگی کو لے کر، جو آپ نے گستاخی کی ہے بابا جی، جب تک آپ توبہ نہیں کرو گے، جب تک آپ ان الفاظ کو واپس نہیں لوگے، میں کہتا ہوں آپ سے، میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتا، اور علماء اہل سنت آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کو یہ جملے واپس لینے ہوں گے اور آپ کو اپنے چینل کے مادھیم سے آ کر کے معافی مانگنی ہوگی، توبہ کرنی ہوگی، تب اس کے بعد میں ہم آپ کا راستہ الگ ہمارا راستہ الگ۔ اور اگر آپ ان چیزوں کو جو آپ نے کیا، جو آپ نے یہ ساری چیزیں انجام دیں، جو سارے کام کیے، گستاخیاں کی، آپ نے ان کے بارے میں اگر آپ نے توبہ نہیں کی، صحابہ اکرام کی گستاخی جو آپ نے کی اس سے توبہ نہیں کی، تو پھر یاد رکھنا ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، اور ہمارے لیے دونوں عزیز ہیں، اور ہر سنی
صحیح العقیدہ، خوش عقیدہ مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ اہل بیت اطہار بھی ہمارے ایمان کی جان ہیں اور صحابہ اکرام بھی ہمارے ایمان کی جان ہیں، اور یہی نظریہ لے کر کے جینا ہر مسلمان پر ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مقابلہ کر کے اگر ایک سائٹ کو پکڑیں گے اور دوسری سائٹ کی توہین کریں گے تو یہ طریقہ رافضیوں کا ہے، یہ شیعت ہے، سنیت نہیں ہے۔ اس لیے توبہ کر لیجئے اور اپنے کارناموں سے باز آ جائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔